السلام علیکم۔ ان باپ سے میں کہنا چاہوں گا جو اپنے بیٹوں کا خیال نہیں کرتے اور ان کی شادی نہیں کرواتے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو ایک حقیقی کہانی سنانا چاہوں گا۔ یہ نعمت اللہ کی کہانی ہے۔ اخلاق پسند اور ضدی شخص تھا۔ نعمت اللہ کا باپ سرکاری آفیسر تھے جو پیسوں کے معاملے میں بہت ہی امیر ترین شخص تھے، لیکن نعمت اللہ مزدوری کر کے اپنا جیب خرچ نکالتا تھا۔ ان کا باپ شیر خان نعمت اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ نعمت اللہ سخت گرمی میں جب مزدوری کر کے گھر لوٹتا تو ان کو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ان کو پیسوں کی طلب اور غریبی ان کو دوڑاتا۔ وہ سکون سے سونا چاہتا تھا مگر سکون کوسوں دور تھی۔ وہ واپس مزدوری ڈھونڈنے جاتا تھا۔ ایسا کرتے کرتے وہ اپنی زندگی سے پریشان ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ دولت مند شخص ہو کر بھی وہ مزدوری کے لیے بھاگتا ہے۔ پھر اس کی سوچ بدلی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کوئی کاروبار دلا کے دو یا پھر مجھے پیسے دو، میں اپنا کوئی چھوٹا سا کام کروں گا۔ لیکن ان کا باپ ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے گاڑی لے کر دیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گا یا گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، مگر اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ گھر والے پریشان رہنے لگے، خاص طور پر شیر خان پریشان رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب نعمت اللہ میری ناک کٹوائے گا۔ پھر کسی سے معلوم ہوا کہ وہ ہوٹل میں ہے تو وہ اس کو گھر لے آئے۔ نعمت اللہ یوں ہی ضد کرتا رہا۔ اس نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ پھر شیر خان بھی تھوڑا سمجھنے لگا اور لوگوں نے بھی نصیحت کی کہ ان کو گاڑی لے کر دیں ورنہ یہ آپ کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ پھر شیر خان نے بھی کہا کہ اب ان کو گاڑی دیا جائے ورنہ یہ بدنام کر کے چھوڑے گا۔ اس نے نعمت اللہ کو ڈانٹ وانٹ کر پیسے دیے، تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے۔ اس نے کہا اپنے لیے گاڑی لو اور ٹیکسی چلاؤ۔ نعمت اللہ کو جیسے ساری خوشیاں مل گئیں۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے لیے گاڑی خریدی۔ وقت گزرتا گیا، وہ گاڑی چلاتا رہا۔ کوئٹہ سے ڈیرہ لائر سواریوں کو ڈراپ کرتا تھا۔ پھر نعمت اللہ بھی جوان ہوتا گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں جوان ہوا ہوں، اب شادی کر لینی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی غیر محرم کے ساتھ گناہ نہ کرنے بیٹھ جاؤں۔ اس نے پھر اپنے باپ سے ضد کی کہ میری شادی کروائیں، مگر شیر خان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ شیر خان اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کا بیٹا جوان ہوا ہے، ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ پھر نعمت اللہ یوں ہی ضد کرتا رہا مگر ان کا باپ ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ پھر شیر خان کے کزن مری خان نے ان کو سمجھایا کہ اب نعمت اللہ جوان ہے، ان کی شادی کروائیں۔ شیر خان نے مری خان کا کہا مانا اور کچھ دنوں بعد جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گئی۔ اب نعمت اللہ خوش، ان کا باپ خوش اور گھر والے خوش۔ اب سکون کا ماحول ہے۔ وہ ضد، وہ تو وہ میں سب ختم ہو گئیں۔ اب سب اپنی لائف سکون سے گزار رہے ہیں۔ ابھی میں آپ تمام فادرز کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر بیٹا جوان ہے تو ان کی شادی کروا دیں، ورنہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ کسی غیر محرم کے ساتھ ان کی نیت خراب ہو گئی تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور دوسری بات، اگر بیٹا فرمائش کرے یا خواہش کرے کسی چیز کی تو آپ کو لازم پورا کر دینا چاہیے، کیونکہ کل اگر اس نے خودکشی کی یا پھر گھر سے بھاگ گیا تو نقصان آپ کا ہوگا، یا آپ کا نام بدنام ہوگا یا پھر آپ اس کے لیے روئیں گے۔ اگر بیٹے کی موت آپ سے پہلے ہوئی تو پچھتاوے کے سوا آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی موت بیٹے سے پہلے ہو گئی تو آپ اللہ کو جواب دو گے کہ یا اللہ میں نے اپنی دولت بیٹے کے لیے چھوڑ دی۔ ایک مثال اور دوں گا کہ عبدالحکیم کا بیٹا ثناء اللہ جو اپنے باپ سے کہتا تھا مجھے مزدہ گاڑی لے کر دیں، مگر عبدالحکیم نے ان کی ایک نہیں سنی۔ جب ثناء اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو آج بھی عبدالحکیم ان کے لیے رو رہے ہیں کہ میں نے ان کی خواہش پورا نہیں کیا، اس کو گاڑی لے کر نہیں دی، اور آج تک عبدالحکیم پچھتا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پچھتانے سے پہلے بیٹوں کی خواہشات پوری کیے جائیں۔ آپ نے تو اپنی جوانی کھا لی، اب بیٹے کی باری ہے، ان کی جوانی کے ساتھ آپ مت کھیلیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔